بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ فضا، یہ کون سا وقت ہے باہر جانے کا؟ دیکھ نہیں رہی ہو مغرب ہونے والی ہے؟ اماں ابھی کہاں، ابھی تو بہت زیادہ وقت پڑا ہے مغرب کو۔ میں ذرا لالو کو کھیتوں کی سیر کروا لاؤں۔ دیکھو تو صحیح کیسا اداس سا بیٹھا ہے۔ فضا نے اپنی بکری کے بچے کا نام لیا۔ اور ہاں، ذرا نوری سے بھی مل لوں گی، فضا نے معصومیت سے کہا تو بلقیس نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ تو یوں کہو نا کہ نوری سے ملنا ہے، ادھر ادھر کے بہانے کیوں بنا رہی ہو؟ اس کی ماں نے کہا تو فضا ہنستے ہوئے اپنی چادر سر پر ڈال کر گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ فضا اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کا باپ فضل دین ایک کسان تھا اور اس کی ماں بلقیس ایک گھریلو عورت تھی۔ فضل دین برسوں سے اسی گاؤں میں آباد تھا اور کھیتی باڑی کرتا تھا۔ اس کے باپ دادا بھی کھیتی باڑی کرتے تھے، لہٰذا یہ اس کا خاندانی پیشہ تھا۔ فضل دین کے پاس چند رقبہ زمین تھی۔ اس کی زمینیں گاؤں کے کنارے پر تھیں۔ کھیتوں کے ارد گرد درختوں کی ایک قطار تھی اور سامنے ایک ندی بہتی تھی جو فضل دین کے کھیتوں کو سیراب کرتی تھی۔ یہ زمینیں نہ صرف فضل دین کی روزی کا ذریعہ تھیں بلکہ ان میں اس کی محنت اور خواب بھی شامل تھے۔ اپنی زمین ہونے کی وجہ سے فضل دین اپنے خاندان کا خوشحال آدمی سمجھا جاتا تھا۔ وہ کافی محنتی تھا۔ اس کا سارا وقت کھیتوں میں محنت کرتے ہوئے گزرتا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر زمین پر ہل چلاتا، بیج بوتا اور فصل کی دیکھ بھال کرتا۔ فضل دین کی ایک ہی بیٹی تھی اور وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ پرسکون اور خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ فضل دین کی بیوی بلقیس ایک سادہ اور گھریلو عورت تھی۔ اس کی زندگی کا مقصد اپنے گھر کو سنبھالنا اور اپنی بیٹی فضا کی دیکھ بھال کرنا تھا۔ وہ اپنی چھوٹی سی دنیا میں خوش تھی۔ اس کا شوہر اور بیٹی ہی اس کے لیے سب کچھ تھے۔ فضل دین اور بلقیس کو ایک بیٹی کے بعد اللہ نے مزید اولاد نہیں دی تھی۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے فضا اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا تھی۔ خاص کر فضل دین کو اس سے بہت محبت تھی۔ وہ گاؤں میں اسے اپنے کاندھے پر بٹھائے پھرتا۔ اکثر وہ اسے اپنے ساتھ زمینوں پر لے جاتا۔ فضل دین کام کرتا اور فضا کھیتوں میں کھیلتی پھرتی تھی۔ لیکن فضل دین کے خاندان اور گاؤں والوں کو فضل دین کی اپنی بیٹی سے محبت ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ اس کے گاؤں کے لوگوں میں جہالت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ شہر سے قریب ہونے کی وجہ سے اس کا گاؤں اس قدر پسماندہ نہ تھا بلکہ کافی ترقی یافتہ تھا۔ کچھ گاؤں کے سردار کی کوششوں سے گاؤں کا ماحول کافی حد تک بدل چکا تھا، لیکن لوگوں کے ذہن نہ بدلے تھے۔ وہ آج بھی جوں کہ تو پرانی روایات پر قائم تھے اور پرانے خیالات کو اپنے دل و دماغ سے نکالنے کو ہرگز تیار نہ تھے۔ فضل دین کے رشتہ داروں نے بہت زور لگایا تھا کہ وہ دوسری شادی کر لے کیونکہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کے بوڑھے ہونے کے بعد اس سے اور اس کی زمینوں کو کون سنبھالے گا، لہٰذا اسے بیٹے کے لیے دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ ویسے بھی اس کے گاؤں میں تو بلا وجہ ہی لوگ دوسری شادی کر لیتے تھے، پر فضل دین کے پاس تو ایک ٹھوس وجہ بھی تھی۔ خاندان والوں نے بتیرا زور لگایا تھا، لیکن فضل دین ٹس سے مس نہ ہوا اور اس نے دوسری شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ تھک ہار کر گاؤں کے لوگ خاموش ہو گئے تھے۔ فضا 5 سال کی ہوئی تو فضل دین نے اسے گاؤں کے اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ لوگوں کو اس پر بھی اعتراض تھا۔ بھلا بیٹی کو تعلیم دلوانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو تو ایک دن رخصت ہونا تھا۔ اس کے گاؤں کے لوگوں کو لڑکیوں کو پڑھانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ گاؤں میں لڑکیوں کو گھر کا کام کاج سکھا کر جلدی شادی کرنے کا رواج تھا، لیکن فضل دین کی سوچ الگ تھی۔ فضل دین گاؤں والوں کی باتوں کو ہرگز خاطر میں نہ لاتا تھا اور جو اس کا دل کہتا وہی کرتا تھا۔ ایسے ہی بہت سا وقت گزر گیا تھا۔ فضا جوان ہو گئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت اور معصوم تھی۔ فضا نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر لی تھی، لیکن وہ مزید پڑھنا چاہتی تھی۔ بلقیس کا خیال تھا کہ فضا کے لیے اتنی تعلیم کافی ہے، زیادہ پڑھ لکھ جائے گی
تو اس کا رشتہ ملنے میں مشکل ہوگی، اور ویسے بھی اس نے کون سا پڑھ لکھ کر نوکری کرنی ہے، لہٰذا کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر اس کے ہاتھ پیلے کر دینے چاہیے۔ اماں، تعلیم صرف نوکری کے لیے نہیں حاصل کی جاتی بلکہ شعور کے لیے حاصل کی جاتی ہے۔ بس پہلے ہی تیرے اندر بہت شعور ہے، مزید کی ضرورت نہیں۔ بلقیس نے صاف منع کر دیا تھا، لیکن فضل دین نے بلقیس کی مرضی کے خلاف فضا کو شہر کالج میں داخل کروا دیا تھا۔ جب نصیب میں ہوگا شادی بھی ہو جائے گی۔ بھلیے لوگ ابھی سے پڑھنے دے، اپنی زندگی جینے دے۔ پہلے ہی گاؤں کے لوگ باتیں کرتے ہیں، کون رشتہ کرے گا اس سے؟ بلقیس فکر مند تھی۔ جو رب کی مرضی ہوگی ہو جائے گا، تو فکر نہ کر، فضل دین نے اسے سمجھایا تھا۔ فضا نے کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ شہر اس کے گاؤں سے زیادہ دور نہ تھا۔ چاچا کرموں کے رکشے میں وہ آرام سے کالج جاتی تھی۔ فضا اپنے والد کی محنت اور محبت کی دل سے قدر کرتی تھی۔ فضا جانتی تھی کہ وہ خوش قسمت ہے جو اسے فضل دین اور بلقیس جیسے محبت کرنے والے ماں باپ کا ساتھ ملا ہے۔ فضا اپنے ماں باپ کے ساتھ ہنسی خوشی پرسکون زندگی گزار رہی تھی، لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ کچے گھروں کی پرسکون فضاؤں میں کبھی ایسے طوفان آ جاتے ہیں جو سب کچھ بدل دیتے ہیں، اور فضا کی زندگی میں بھی ایک ایسا ہی طوفان آنے والا تھا جو اس کی زندگی کا سکون اور خوشی ہمیشہ کے لیے چھین کر جانے والا تھا۔ نوری فضا کی بچپن کی سہیلی تھی۔ دونوں میں کافی دوستی تھی۔ ویسے تو فضا کی بہت سی سہیلیاں تھیں، لیکن نوری کی بات الگ تھی۔ وہ اس کی خاص دوست تھی۔ نوری سے میرے بنا اس کا گزارا نہ تھا۔ اس کا کوئی بھائی تھا نہ بہن، اسی لیے وہ تنہائی اور اکیلے پن کا کچھ زیادہ ہی شکار تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی ماں بھی اسے اپنی سہیلیوں سے ملنے جلنے اور ان کے گھر آنے جانے سے منع نہیں کرتی تھی۔ ویسے بھی چھوٹے سے گاؤں میں سبھی ایک دوسرے سے اچھی طرح واقف تھے۔ جلدی آ جانا فضا، بلقیس نے اسے پیچھے سے آواز دی تھی۔ اچھا ماں، جلدی آ جاؤں گی، فکر مت کرنا۔ فضا نے بکری کے ننھے بچے لالو کو ساتھ لیا اور گاؤں کے کچے راستے پر چلنے لگی۔ چاروں طرف سکون سا تھا۔ آسمان پر سورج ڈھلنے کی تیاری میں تھا۔ فضا نے لالو کی زنجیر کھول رکھی تھی اور وہ خوشی سے اچھلتا کودتا اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ لالو فضا کا بڑا لاڈلا تھا۔ فضا کو اس سے بڑی محبت تھی۔ پیدا ہونے کے بعد سے ہی وہ فضا کے ساتھ تھا۔ فضا نے اسے بہت محبت سے پالا تھا اور وہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ لالو بھی ہر وقت فضا کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ فضا کے ساتھ ہمیشہ بہت خوش رہتا۔ وہ روزانہ اس کے ساتھ گاؤں کی سیر کرنے کا عادی تھا اور نوری کے گھر کے راستے سے بھی واقف ہو چکا تھا۔ فضا راستے میں رک کر لالو کو کھانے کے لیے گھاس توڑ کر دیتی اور اس سے باتیں کرتی۔ لالی دیکھو، ہم نوری کے گھر جا رہے ہیں، تم بھی خوش ہونا، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ لالو بھی نوری کے گھر جانے پر خوش تھا۔ اس کی چمکتی آنکھوں اور تیز قدموں نے یہ بات ظاہر کرتی تھی کہ اسے گھومنے پھرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ راستے میں گاؤں کی چند عورتیں اپنی گھاس کی گٹھریاں اٹھائے واپس آ رہی تھیں۔ فضا کی لالی سے محبت اور باتیں کرتے دیکھ کر وہ ہنسنے لگی تھی۔ ارے فضا، اب تو تیری اپنے بچے کھلانے کی عمر ہو گئی ہے اور تو بکری کے بچے کھلا رہی ہے۔ ماسی سے کہتی ہوں تیرے لیے کوئی اچھا رشتہ دیکھیں۔ خالہ کلثوم کی بہو عذرا نے ہنس کر اسے چھیڑا تھا۔ اماں سے کچھ مت کہنا بھابی، مجھے بھی شادی نہیں کرنی ہے، پڑھنا ہے، فضا نے شرما کر جواب دیا تو عذرا مسکراتی ہوئی اپنے راستے پر نکل گئی۔ چلتے چلتے فضا سردار کے ڈیرے کے قریب پہنچ گئی تھی۔ نوری کا گھر سردار کے ڈیرے کی پچھلی طرف تھا اور اس کے گھر جانے کے لیے ڈیرے سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا۔ ڈیرا کافی بڑا تھا۔ پنچایت اور گاؤں کے اہم فیصلے کے لیے لوگ یہاں جمع ہوتے تھے اور اکثر دور دراز سے آنے والے مہمانوں کو بھی اسی جگہ ٹھہرایا جاتا تھا۔ نوری کو سردار کے ڈیرے سے گزرتے کبھی خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔ سردار میر بخت
اور اس کا بھائی جمال بخت بہت اچھے انسان تھے۔ ان کا شمار گاؤں کے سب سے امیر اور معزز لوگوں میں ہوتا تھا۔ روایتی زمینداروں کی طرح وہ ظالم اور جابر نہ تھے۔ سردار میر بخت کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کسی کے ساتھ ناانصافی برداشت نہیں کرتا تھا۔ گاؤں کی بہو بیٹیوں کی عزت کرتا تھا۔ اگر گاؤں میں کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی تو وہ ضرور اس کو انصاف دلاتا۔ سردار کی بات گاؤں میں آخری فیصلہ مانی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ گاؤں میں سکون اور خوشی کی فضا قائم تھی۔ وہ اکثر غریبوں کی مدد کرتا۔ گاؤں میں اگر کسی کی بیٹی کی شادی ہوتی تو سردار میر بخت ذاتی طور پر اس کی مدد کرتا، کبھی پیسوں کی صورت میں اور کبھی سامان کی شکل میں۔ اس کے بھائی جمال بخت میں بھی وہی خوبیاں تھیں۔ دونوں بھائیوں کی یہ خوبی تھی کہ وہ کبھی غرور نہیں کرتے تھے اور ہر کسی کو عزت دیتے۔ میر بخت کے دل میں گاؤں کے ہر فرد کے لیے جگہ تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اس کی دولت اور اثر و رسوخ میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ فضا لالو کو ساتھ لیے ہنستے کھیلتے اپنے راستے پر آگے بڑھ رہی تھی۔ راستے کے دونوں طرف کھیت تھے جن میں فصلیں جھوم رہی تھیں۔ لالو کبھی آگے بھاگتا تو کبھی رک کر فضا کی طرف پلٹ آتا۔ فضا ننھے سے بکری کے بچے کے ساتھ ایسے خوش تھی جیسے اسے دنیا کی کوئی فکر نہ ہو۔ اچانک سامنے سے اسے دھول اڑتی ہوئی دکھائی دی۔ کچے راستے پر گرد کے بادل بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ کچھ نہیں دیکھ پا رہی تھی، لیکن آواز سے پتہ چل رہا تھا کہ کوئی گاڑی اس کی طرف آ رہی تھی جس کی رفتار معمول سے کہیں زیادہ تھی۔ حالانکہ اس تنگ کچے راستے پر اس قدر تیز گاڑی چلانا بے وقوفی تھی۔ شاید ڈرائیور بھی یہ بات جانتا تھا، تبھی تو وہ زور زور سے ہارن بجا رہا تھا۔ فضا لالو کو لے کر راستے سے اتر کر کھیت میں ایک طرف کھڑی ہو گئی تھی۔ لالو جو ابھی تک مزے سے اچھل کود رہا تھا ایک دم ڈر گیا۔ فضا نے اسے قابو میں رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ سخت خوفزدہ ہو گیا تھا۔ گاڑی کے شور اور تیز رفتاری سے پریشان ہو کر وہ اچانک ایک طرف دوڑ گیا۔ فضا گھبرا گئی۔ اس نے لالو کو روکنے کے لیے آواز دی، لیکن اس کی آواز گاڑی کے شور میں دب گئی۔ گاڑی کافی قریب آ چکی تھی اور فضا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ لالو نے ایک دم ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کبھی ایک طرف دوڑتا تو کبھی دوسری طرف، جیسے اسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ کہاں جائے۔ اوپر سے گاڑی کے زور زور سے بجتے ہارن نے لالو کو مزید خوفزدہ کر دیا تھا۔ اسی گھبراہٹ میں بے قابو ہو کر وہ سڑک کے بیچ میں جا پہنچا تھا۔ فضا کی سانسیں جیسے رکنے لگی تھیں۔ وہ بار بار چیخ کر لالو کو بلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی آواز گاڑی کے شور میں کہیں کھو گئی تھی۔ گاڑی کے قریب آتے ہی ڈر کے مارے وہ اور زیادہ بدحواس ہو گیا اور سیدھا گاڑی سے جا ٹکرایا۔ فضا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ پتھر کی طرح زمین پر کھڑی رہ گئی۔ گاڑی کے ٹائر ایک دم زور سے چرچرائے تھے اور لالی کی آخری درد بھری آواز نے فضا کے دل کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ سب کچھ رک سا گیا تھا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ فضا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ فضا تیزی سے لالی کی طرف بھاگی، لیکن اس کا لالو زمین پر بے جان پڑا تھا۔ فضا نے اسے اٹھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ مر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تبھی گاڑی کا دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے کھلا اور اس میں سے سردار میر بخت کا بیٹا میر سنان اترا تھا۔ میر سنان زیادہ تر شہر میں رہتا تھا۔ وہ شہر کے کسی بڑے ادارے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ وہ کبھی کبھار ہی گاؤں کا رخ کرتا تھا۔ فضا اور اس کے سامنے لالو کو مردہ حالت میں دیکھ کر اس کے چہرے پر سخت بیزاری کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وہ گاڑی کے قریب کھڑا ہوا اور غصے سے گاڑی کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی نظر گاڑی کے اگلے حصے پر پڑی، جہاں لالی کے ٹکرانے سے ایک خراش پڑ چکی تھی۔ وہ فضا کو دیکھ کر خود سے اونچی آواز میں بولا، یہ کیا حرکت ہے؟ کیا تم لوگوں کو عقل نہیں ہے؟ کیا ضرورت ہے ان جانوروں کو سڑک پر لے کر آنے کی؟ میری گاڑی کا کیا حال کر دیا ہے تمہارے جانور نے؟
فضا اب تک سکتے کے عالم میں کھڑی تھی. اس کی آنکھیں لالی کی طرف تھیں جو بے جان ہو کر زمین پر پڑا تھا. او ہیلو، میں تم سے بات کر رہا ہوں، بیری ہو کیا؟ میر سنان نے فضا کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی. یہ جانور تمہارا تھا کیا؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے میری گاڑی کو کس قدر نقصان پہنچا ہے؟ اگر تم ان جانوروں کو قابو میں نہیں رکھ سکتی تو انہیں گھر سے باہر نکالنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ سڑکیں گاڑیوں کے لیے بنی ہیں، جانوروں کے لیے نہیں؟ تم جیسے لوگوں کی بے وقوفی کی وجہ سے ہی آئے روز حادثے ہوتے ہیں. فضا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، لیکن وہ بول نہ پائی. وہ زمین پر پڑے اپنے بکری کے بچے کو دیکھ رہی تھی جسے وہ چند لمحے پہلے خوشی خوشی سیر کرانے لائی تھی، اور اب وہ بے جان ہو چکا تھا. اب کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ ہٹاؤ اسے راستے سے، مجھے جانا ہے. پہلے ہی بہت وقت برباد کر دیا ہے تم نے میرا. میر سنان کے دل میں رحم نام کو نہ تھا. فضا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اس نے ہمت کر کے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن اس کی زبان جیسے بند ہو چکی تھی. میر سنان کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا اور اب بھی گاڑی کے نقصان اور فضا کی بے احتیاطی کو کوس رہا تھا، جبکہ فضا کے دل میں صرف لالی کا دکھ تھا جو اب کبھی اس کے ساتھ ہنستے کھیلتے نہیں چل سکے گا. میر سنان کو اپنی غلطی کا احساس نہ تھا. وہ ابھی بھی فضا اور لالو کو ہی برا بھلا کہہ رہا تھا، جیسے وہ فضا کو ہی اس حادثے کا ذمہ دار سمجھتا ہو اور اس کا خود کا کوئی قصور نہ ہو. جلدی کرو، ہٹاؤ اسے. اس نے لالو کے بے جان وجود کو پاؤں سے ٹھوکر مارتے ہوئے فضا سے کہا تھا. فضا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا. وہ آگے بڑھی اور ایک زور کا تھپڑ سنان کے منہ پر رسید کیا. تمہاری اتنی ہمت، میرے لالو کے قاتل ہو تم، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی. فضا کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں تھیں. میر سنان دنگ رہ گیا تھا. اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ وہ معمولی لڑکی ایسی حرکت کرے گی کہ سردار کے بیٹے میر سنان کے منہ پر تماچا جڑ دے گی. چند لمحے تو وہ حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھے ساکت کھڑا رہا. ارد گرد موجود گاؤں کے لوگ ہکا بکا یہ منظر دیکھ رہے تھے. ایک لڑکی کی وجہ سے گاؤں والوں کے سامنے میر سنان کی اکڑ اور غرور چکنا چور ہو گیا تھا. یکلخت میر سنان کے چہرے پر غصے کی سرخی نمایاں ہوئی تھی اور آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے تھے. تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، میر سنان پر. اس کے لہجے میں بے یقینی اور غصے کا امتزاج جھلک رہا تھا، جیسے اسے خود یقین نہ ہو کہ اس کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے. ہاں، فضا نے بے خوف ہو کر کہا، تم نے میرے لالو کو مارا ہے اور تمہیں اس بات کا احساس تک نہیں کہ تم نے ایک معصوم کی جان لی ہے. تمہیں بس اپنی گاڑی کی فکر ہے. تمہارے جرم کے لیے یہ سزا بہت کم ہے. میر سنان کی پورے وجود میں آگ بھڑک اٹھی تھی. تمہاری اتنی ہمت، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. وہ تیزی سے فضا کی طرف جھپٹا. جیسے ہی اس نے اپنے قدم فضا کی طرف بڑھائے، ایک گرجدار آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے. رک جاؤ میر، کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ یہ اس کے باپ سردار میر بخت کی آواز تھی. کسی ملازم نے انہیں تمام صورتحال کی خبر کر دی تھی اور وہ ڈیری سے باہر نکل آئے تھے. میر سنان کا چچا بھی ان کے ساتھ تھا. وہ غصے سے سنان کو دیکھ رہے تھے. کھیتوں میں موجود گاؤں کے لوگ اور ملازم بھی تماشا دیکھنے میں مگن تھے. میر بخت نے ایک نظر فضا پر ڈالی جس کے چہرے پر افسوس اور آنکھوں میں آنسو تھے، اور پھر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جو غصے سے کانپ رہا تھا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فضا کو کچا چبا جائے. میر بخت نے سخت لہجے میں پوچھا، میر، کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ تمہیں اپنی حد کا اندازہ بھی ہے؟ کیوں فضا سے جھگڑا کر رہے ہو؟ بابا، اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اس نے غصے سے کہا. فضا نے فوراً لالو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھیں سردار صاحب، آپ کے بیٹے نے میرے لالو کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے. پھر بھی آپ کے بیٹے کو صرف اپنی گاڑی کی فکر ہے.
ایک معصوم کی جان چلی گئی، اس بات کا اسے کوئی احساس نہیں۔ فضا کی بات سن کر میر بخت نے سخت نظروں سے میر سنان کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر غصے کے ساتھ گہری شرمندگی بھی تھی۔ میں یہ کیا سن رہا ہوں میر؟ وہ سخت لہجے میں بولے۔ بابا میری کیا غلطی ہے؟ وہ بکری کا بچہ اچانک سے خود ہی گاڑی کے سامنے آ گیا تو میں کیا کرتا؟ میر سنان نے بہانہ بنایا تھا۔ میر بخت نے میر سنان کی بات سن کر اس سے سخت نظروں سے گھورا تھا۔ ان کے چہرے پر ناگواری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اور تم اتنی تیز گاڑی کیوں چلا رہے تھے؟ بار بار ہارن کیوں بجا رہے تھے؟ تمہیں پتہ نہیں کہ جانور ڈر جاتے ہیں۔ ملازم نے مجھے سب بتا دیا ہے، ساری غلطی تمہاری ہے۔ لیکن بابا، بس سنان اپنی زبان بند کرو اور اپنی غلطی کو قبول کرنا سیکھو۔ تمہیں اس قدر تیز گاڑی چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ میر یہ گاؤں ہے، کوئی شہر نہیں ہے۔ میر بخت نے غصے سے کہا۔ صورتحال سنان کے خلاف ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے باپ نے تو اس لڑکی کے بجائے اسے ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا۔ گاؤں والوں اور ملازموں کے سامنے مزید بے عزتی کروانے سے اچھا تھا کہ اس وقت تو اپنے بات کو جلد از جلد ختم کر دے، ورنہ اس کی خیر نہیں تھی۔ اس لڑکی سے تو وہ بعد میں بھی حساب برابر کر سکتا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا، میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں اور فضا سے معافی مانگتا ہوں۔ آئی ایم سوری فضا، میں نے جان بوجھ کر تو کچھ نہیں کیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب ہو جائے گا، لیکن پھر بھی میں شرمندہ ہوں، میر سنان نے کہا۔ سنان کی بات سن کر میر بخت کے چہرے سے غصہ قدرے کم ہوا تھا اور وہ فضا کی طرف متوجہ ہو کر نرم لہجے میں بولے۔ بیٹی، مجھے افسوس ہے جو کچھ ہوا، یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ابھی تم گھر جاؤ، رات ہونے والی ہے۔ فضا نے سردار کی بات پر کچھ نہیں کہا اور لالو کو اٹھا کر واپس پلٹ گئی۔ فضل دین کمرے میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ سخت پریشان تھا۔ ڈیرے کے سامنے جو کچھ ہوا تھا، گاؤں والوں نے اسے سب بتا دیا تھا۔ اسے اپنی بیٹی فضا سے ایسی حرکت کی بالکل امید نہیں تھی۔ بے شک غلطی میر سنان کی تھی، لیکن فضا کو اس قدر جذباتی قدم ہرگز نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھا اسی واقعے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ لالو کا مرنا ایک حادثہ تھا اور حادثے ہو جایا کرتے ہیں۔ میر سنان نے جان بوجھ کر تو یہ سب نہ کیا تھا، وہ تو گاؤں میں رہتا بھی نہ تھا۔ لیکن فضا نے جس طرح سب کے سامنے اس کی بے عزتی کی تھی، یہ سب بالکل ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ وہ تو میر سنان کا بڑا پن تھا کہ اس نے اپنی غلطی کی معافی مانگی تھی۔ گاؤں میں اس واقعے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ بلقیس نے فضا کو خوب ڈانٹا تھا۔ وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ اسے لالو کے مرنے کا بہت صدمہ تھا۔ بلقیس، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ فضا نے جو کیا وہ بہت سنگین حرکت ہے۔ سردار کے خاندان سے ہمارے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ فضل دین نے پریشان لہجے میں کہا۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو فضل دین، فضا کو اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ یہ سب تمہاری ڈھیل کا نتیجہ ہے، اور تعلیم دلواؤ تم اسے۔ کالج میں پڑھ کر تو اس کے مزاج ہی بدل گئے ہیں، بہت ہمت آ گئی ہے اس میں۔ بلقیس نے جل کر کہا۔ چھوڑو یہ باتیں، میرا خیال ہے کہ مجھے سردار کے پاس جا کر معافی مانگنی چاہیے۔ میں کل سویرے ہی ڈیرے پر جا کر سردار سے فضا کی حرکت کی معافی مانگوں گا، فضل دین نے کہا۔ تو بلقیس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ فضل دین سوچوں میں گم تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سردار کے خاندان کے ساتھ اس کی دشمنی ہو۔ وہ جانتا تھا کہ سردار میر بخت نرم دل انسان ہے، لیکن یہ معاملہ اس کے بیٹے سے جڑا ہوا تھا، اور اپنی اولاد کو لے کر ہر کوئی بہت جذباتی ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ فضا کی اس حرکت کی وجہ سے سردار ناراض ہو۔ وہ سردار سے معافی مانگ کر سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ غصے سے میر سنان کا خون کھول رہا تھا۔ شام کا واقعہ اس کے دماغ میں بار بار گونج رہا تھا۔ جب فضا نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، وہ دنگ رہ گیا تھا۔ جسمانی طور پر تو اسے کوئی خاص چوٹ نہیں آئی تھی، کیونکہ وہ فضا سے خاصا لمبا اور مضبوط تھا،
لیکن اس کی انا اور غرور پر جو ضرب لگی تھی وہ برداشت سے باہر تھی۔ وہ بار بار سوچ رہا تھا کہ کیسے ایک معمولی سی گاؤں کی لڑکی نے اس پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کی تھی۔ اس کا باپ گاؤں کا سردار ہونے کے باوجود ایک اچھا اور رحم دل انسان تھا، لیکن میر سنان اپنے باپ کے برعکس تھا۔ بچپن سے اسے اپنی دولت اور حیثیت کا غرور تھا۔ رہی صحیح کسر شہر میں دوستوں نے بڑھا چڑھا کر پوری کر دی تھی۔ وہ خود کو سب سے برتر اور اہم سمجھتا تھا۔ معمولی لوگوں کی اس کے نزدیک کیڑے مکوڑوں سے زیادہ اہمیت نہ تھی، اور یہ گاؤں کے لوگ تو اس کے باپ کے پیسے پر پلتے تھے اور اسے ہی آنکھیں دکھا رہے تھے۔ اس کے ذہن میں فضا کے الفاظ گونج رہے تھے اور اس کا ہر جملہ اس کے دل و دماغ میں آگ لگا رہا تھا۔ اسے اس بات پر بھی شدید غصہ تھا کہ اپنے باپ کے سامنے اسے اس لڑکی سے مجبوراً معافی مانگنی پڑی تھی، ورنہ میر سنان کسی سے معافی مانگنے والا انسان نہیں تھا۔ وہ اپنے باپ میر بخت جیسا ہرگز نہیں تھا جو نرم مزاج اور صلح پسند تھا، بلکہ اس کے بالکل برعکس سنان کی طبیعت میں ضد اور انا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ گاؤں والوں کے سامنے اس کی جو بے عزتی ہوئی وہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ گاؤں کے لوگوں کی نظروں میں گرنا اس کے لیے ایک بڑی شکست تھی اور وہ یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سنان کے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ شام کے واقعے نے اس کے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے کمرے میں بے چینی سے ٹہلتے ہوئے خود سے قسم کھائی تھی کہ وہ ہر صورت اس لڑکی سے بدلہ لے کر رہے گا اور اسے اس کی اوقات یاد دلائے گا۔ سنان نے خود سے عہد کیا کہ وہ فضا کو ایسا سبق سکھائے گا تاکہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت کرنے کی ہمت نہ کرے۔ اس کی ضد اور انا اسے کسی بھی حد تک لے جانے کے لیے تیار تھی، اور وہ اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مناسب وقت کے انتظار میں تھا۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور زارا اندر آ گئی۔ زارا اس کے چچا جمال بخت کی بیٹی تھی۔ وہ اس سے چند سال چھوٹی تھی۔ نرم مزاج اور بات بات پر مسکرانے والی زارا سنان کے لیے دل میں خاص جذبات رکھتی تھی، اور یہ بات سنان بھی اچھی طرح جانتا تھا، لیکن اس نے کبھی زارا کی پسند کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ زارا نے سنان کو یوں بے چینی سے ٹہلتے دیکھا تو فکر مند ہو کر بولی، کیا بات ہے سنان، تم کھانا کھانے کیوں نہیں آئے؟ سب انتظار کر رہے ہیں۔ سنان نے ایک نظر زارا کی طرف دیکھا اور بے دلی سے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے، تم لوگ کھا لو۔ کیا بات ہے سنان، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو، کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ۔ سنان نے ایک گہری سانس لی اور بولا، زارا یہ تمہاری سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ آج شام کو جو واقعہ ہوا ہے کہیں اس کی وجہ سے؟ سارا، میں نے تم سے کہا ہے نہ جاؤ یہاں سے۔ سنان نے اسے بات بھی مکمل نہیں کرنے دی تھی اور سخت لہجے میں کمرے سے جانے کا حکم سنا دیا تھا۔ زارا سر جھکا کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ سنان کی ضد اور انا سے اچھی طرح واقف تھی۔ فضل دین اگلے دن صبح ڈیرے کی طرف چل پڑا تھا۔ اس کے دل میں شرمندگی اور پریشانی تھی کہ وہ سردار میر بخت اور سنان سے کیسے سامنا کرے گا۔ راستے بھر وہ یہی سوچتا رہا کہ کیسے سردار سے معافی مانگے۔ وہ ڈیرے پر پہنچا تو سردار میر بخت پہلے ہی موجود تھا۔ سنان بھی وہاں بیٹھا تھا اور اپنی چچا کے ساتھ کسی بات پر گفتگو کر رہا تھا۔ فضل دین نے آگے بڑھ کر جھکتے ہوئے سلام کیا اور نظریں جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ سردار میر بخت نے مسکرا کر کہا، آؤ فضل دین بیٹھو، خیر خیریت ہے؟ جی سردار، وہ میں آپ سے اور سنان صاحب سے فضا کی گستاخی کے لیے معافی مانگنے آیا ہوں۔ فضل دین نے ہچکچاتے ہوئے کہا، وہ نادان ہے، کم عمر ہے، اس کی حرکت کی وجہ سے آپ کو جو تکلیف پہنچی اس کے لیے میں شرمندہ ہوں۔ یہ سن کر سنان نے ایک لمحے کے لیے فضل دین کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں ایک لمحے کے لیے ابھری، لیکن پھر وہ خود کو سنبھال کر بولا، کوئی بات نہیں چاچا، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے، ویسے بھی شاید زیادہ غلطی میری تھی، میری وجہ سے اس کا جانور مر گیا۔ سنان کے یہ الفاظ سن کر فضل دین کو کچھ سکون ملا
اس نے دوبارہ کہا، سردار صاحب آپ بڑے انسان ہیں، بس فضا کو بے وقوف سمجھ کر معاف کر دیں۔ میر بخت نے فضل دین کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، بس فضل دین، یہ بات یہیں ختم کرتے ہیں۔ فضا ہماری اپنی بیٹیوں جیسی ہے اور ہم اسے دل سے معاف کرتے ہیں۔ فضل دین نے نم آنکھوں کے ساتھ ان دونوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا، آپ لوگوں کی یہ مہربانی میں کبھی نہیں بھولوں گا سردار۔ فضل بخش واپس چلا گیا تھا، لیکن سنان کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی اور خاموشی تھی۔ اس نے عہد کیا تھا کہ وہ فضا کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ چند ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ سردار میر سنان اور فضا کے درمیان ہونے والے واقعے کو لوگ بھول چکے تھے۔ سردار کے ڈیرے پر بھی زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ فضا نے ایف اے تعلیم مکمل کر لی تھی۔ فضل دین اب اس کی شادی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ فضا کے لیے بہت سے رشتے موجود تھے۔ وہ گاؤں کی سب سے خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ صرف اس کی زمین کے لالچ میں اس کی بیٹی سے شادی کے خواہش مند ہیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ فضا کی زندگی ایسے لالچی اور مفاد پرست لوگوں کے ساتھ گزرے۔ حویلی میں سنان کی شادی کی باتیں ہو رہی تھیں۔ وہ گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا، اس لیے سب کو اس کی شادی کی جلدی تھی۔ حویلی میں سب لوگ کھانے کی میز پر جمع تھے۔ سنان کے چچا جمال بخت ہمیشہ کی طرح ہنسی مذاق کے موڈ میں تھے۔ برخوردار، اگر کوئی لڑکی پسند ہے تو ابھی بتا دو، ورنہ ہم خود ہی تمہارے لیے کوئی رشتہ دیکھ لیتے ہیں، انہوں نے سنان کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ سنان نے مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھا اور کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد آہستہ سے کہا، ہاں، ایک لڑکی ہے جو مجھے اچھی لگتی ہے۔ یہ بات سنتے ہی سب کی نظریں سنان کی طرف اٹھ گئیں۔ جمال بخت نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، اچھا تو یہ بات ہے، کون ہے وہ خوش نصیب؟ فضا، سنان نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ کون فضا؟ وہ فضل بخش کی بیٹی؟ جی بابا، سنان نے کہا تو سردار میر بخت نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کھانے کی میز پر یکدم خاموشی چھا گئی۔ کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ سنان نے فضا کا نام لیا ہے۔ سنان، تم نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا؟ تم جانتے ہو کہ ہمارے اور اس کے خاندان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سنان کی ماں نے کہا، اماں، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ کس خاندان سے ہے۔ میں نے اسے قریب سے دیکھا ہے۔ وہ نیک اور خوددار لڑکی ہے، مجھے پسند ہے اور میں صرف اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی دو ٹوک بات پر سب خاموش رہ گئے تھے، لیکن زارا کا دل یکدم ڈوب گیا تھا۔ سنان سگریٹ پیتے ہوئے لان میں ٹہل رہا تھا۔ فضا میں ہلکی سی خنکی تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لیکن سرد ہوا کے جھونکے بھی اس کے اشتعال اور انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے میں ناکام تھے۔ وہ کچھ ماہ پہلے ہوئے اس واقعے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس دن کی تلخی آج بھی سنان کے دل میں جوں کی توں قائم تھی۔ لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات شاید محو ہو چکی تھی، لیکن سنان کے دل و دماغ میں وہ لمحہ آج بھی ایسے تر و تازہ تھا جیسے ابھی کل کی بات ہو۔ کھانے کی میز پر اچانک جو بات اس نے کہی تھی وہ خود اس سے بھی حیران کر رہی تھی۔ اس کے دل کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ کیا یہ واقعی انتقام تھا یا کچھ اور؟ تبھی زارا وہاں آ گئی۔ وہ کافی اداس لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ وہ کافی دیر روتی رہی ہے۔ سنان، میں جانتی ہوں کہ تم فضا کو پسند نہیں کرتے، پھر تم نے آج فضا کا نام کیوں لیا؟ زارا نے دھیرے سے پوچھا۔ سنان نے چونک کر زارا کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے؟ زارا کی آنکھوں میں نمی اور لہجے میں گلا تھا۔ سنان نے بے ساختہ نظریں چرائیں تھیں۔ میں فضا کو پسند کرتا ہوں زارا، اور یہی سچ ہے۔ سنان، تمہیں یاد ہے یہ وہی لڑکی ہے جس نے… ہاں، مجھے سب یاد ہے، سنان نے فوراً جواب دیا، اور شاید اسی لمحے میرے دل نے اسے خاص مان لیا تھا۔
سارا کے چہرے کا رنگ یکدم بدل گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو سنان؟ سارا کی آواز کانپ رہی تھی۔ تم جانتے ہو میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، اور فضا وہ تو، لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ تم بھی مجھے بھول کر جہاں چچا کہتے ہیں شادی کر لو۔ سارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چند لمحے سنان کو دیکھتی رہی، پھر پلٹ کر بھاری قدموں سے وہاں سے چلی گئی، جبکہ سنان وہیں کھڑا اور رچتا رہا۔ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ کیا واقعی وہ انتقام میں اس قدر اندھا ہو چکا ہے؟ گاؤں میں جس نے سنا دنگ رہ گیا تھا۔ سردار میر سنان نے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے فضا کا رشتہ طلب کیا تھا۔ واقعی فضا نے لاجواب قسمت پائی تھی۔ گاؤں میں ہر کوئی اس کی قسمت پر رشک کر رہا تھا۔ فضل الدین اور بلقیس بھی بے حد خوش تھے، لیکن فضا خوش نہیں تھی۔ فضا کے دل میں سنان کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ اس کے لالو کا قاتل تھا۔ فضا نے غصے میں اس پر ہاتھ اٹھا دیا تھا، جس پر بعد میں سے کافی پچھتاوا ہوا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ سنان اس کے لیے کسی بھی صورت میں مناسب نہیں تھا، لیکن دوسری طرف اس کی ماں بلقیس اور فضل الدین بہت خوش تھے۔ سردار نے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے اس کی بیٹی کا انتخاب کیا تھا۔ فضل الدین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، لیکن فضا کا دل بے حد پریشان تھا۔ سردار کی عزت اور فضل الدین کی خوشی اپنی جگہ، مگر فضا کی مرضی کچھ اور تھی۔ وہ سنان سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ دونوں گھرانوں کی حیثیت میں بہت فرق تھا، لیکن باپ کی خوشی کے آگے وہ کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پائی، اور باپ کی رضا پر اس نے اپنا سر جھکا دیا تھا۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں۔ فضل الدین شادی میں کوئی کمی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے سردار کے شایان شان شادی کے لیے اپنی زمین کا کچھ حصہ بیچ دیا تھا اور شادی کے بھرپور انتظامات کیے تھے۔ پورا گاؤں روشنیوں سے سج چکا تھا۔ آخر شادی کا دن آ گیا تھا۔ فضا دلہن بن کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی خوشی نہ تھی۔ وہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ دوسری طرف سنان بھی بے حد شاندار لگ رہا تھا، لیکن اس کا دماغ کچھ اور ہی منصوبہ سوچ رہا تھا۔ سنان کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی۔ فضا دلہن کے لباس میں بیٹھ کے کنارے بیٹھی تھی۔ میر سنان کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن یکدم بڑھ گئی تھی۔ میر سنان خوش تھا کہ اب فضا اس کی دست رس میں تھی اور وہ اپنے بدلے کی آنکھ کو بڑے آرام سے پورا کر سکتا تھا۔ وہ قہربار نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکلتے دیکھ کر فضا کی حالت خیر ہو گئی تھی۔ کیا سوچ کر تم جیسی معمولی لڑکی نے میر سنان پر ہاتھ اٹھایا تھا؟ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر مروڑتے ہوئے کہا۔ تو فضا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چھوڑے میرا ہاتھ، وہ درد بھری لہجے میں بولی۔ تبھی سنان نے پوری قوت سے ایک زوردار تھپڑ فضا کے منہ پر رسید کیا تھا۔ فضا اس کے سخت ہاتھ کی چوٹ سہ نہ پائی تھی اور زمین پر جا گری تھی۔ شادی کی پہلی رات سنان نے اپنے دل میں جمع غصے اور بدلے کی آگ کو ظالمانہ طریقے سے نکال لیا تھا۔ فضا کی آنکھوں میں خوف کی جھلک تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکی۔ اس نے صرف اپنی تقدیر کو قبول کیا تھا، اور اس رات کی سیاہی میں وہ بے جان سی فرش پر پڑی تھی۔ میر سنان نے نفرت سے اس کے بے جان وجود کو دیکھا تھا۔ وہ تو ذرا سی چوٹ بھی نہ سہ پائی تھی۔ ابھی تو ایک تھپڑ پڑا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ خیر اس کے انتقام کی آگ کچھ تو ٹھنڈی ہوئی تھی، تبھی وہ سکون سے لیٹ کر سو گیا تھا۔ صبح کی روشنی آہستہ آہستہ کمرے میں پھیل رہی تھی۔ سنان کی آنکھ کھلی اور اس کی نگاہ فرش پر پڑی تو اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ فضا ابھی تک جوں کی توں فرش پر پڑی تھی۔ کہیں یہ مر تو نہیں گئی؟ اس کی آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے دھیرے سے اسے چھوا۔ فضا کا جسم ٹھنڈا پڑا تھا۔ شکر تھا کہ اس کی سانسیں دھیرے دھیرے چل رہی تھیں۔ سنان کا دل کچھ پل کے لیے رک گیا تھا۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر بے چین ہو گیا تھا۔ فضا اٹھو، آنکھیں کھولو۔ اس نے چہرہ تھپ تھپا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی تھی،
لیکن وہ ہنوز بے ہوش تھی۔ وہ سخت پریشان تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی ماں اور دیگر مہمان اوپر آنے والے تھے، اور دوسری طرف فضا کی حالت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا رنگ نیلا پڑ رہا تھا۔ اس نے اسے اس قدر تو نہ مارا تھا کہ اس کی اتنی بری حالت ہو جاتی۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا۔ جو بھی تھا، اسے فوری طور پر ڈاکٹر کو دکھانا ضروری تھا۔ تبھی اچانک دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ سنان نے دروازہ کھولا تو اس کی ماں سامنے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر اس کی ماں چونک گئی تھی۔ کیا ہوا امیر، سب خیریت تو ہے؟ وہ اندر داخل ہوئی تو فضا کو بے ہوش دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ وہ فوراً فضا کی طرف بڑھی۔ پتہ نہیں اماں، میر سنان نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، تم ڈاکٹر کو فون کرو فوراً، میں اسے اپنے کمرے میں لے جا رہی ہوں۔ انہوں نے ملازمہ کو آواز دی تھی۔ میر بخت نے ڈاکٹر کو گھر پر ہی بلوا لیا تھا۔ خطرے کی کوئی بات نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ خوف اور ذہنی دباؤ کا شکار تھی اور اسے آرام دہ اور پرسکون ماحول کی ضرورت تھی۔ میر سنان شرمندگی سے اپنے باپ کے سامنے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ اس کا کیا دھرا سب کے سامنے آ چکا تھا۔ میر بخت کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے سنان؟ میر بخت کی آواز میں غصے کی لرزش تھی۔ ایک ذرا سی بات پر تم نے اتنی لمبی چوڑی پلاننگ کر کے بچی سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ تمہارے دل میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے کیا؟ سنان چپ کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے بہت غلط حرکت کی تھی۔ اس کو اپنے اندر ایک عجیب سا خالی پن محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے والد کو بے حد مایوس کیا تھا۔ وہ خود بھی اپنے آپ سے نفرت محسوس کر رہا تھا۔ کہ تمہیں ذرا سی بھی شرم نہیں آئی؟ میر بخت کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس بچی کو تکلیف دینے کا کیا فائدہ پہنچا تمہیں؟ تمہاری اس حرکت نے نہ صرف تمہیں سب کی نظروں میں گرایا بلکہ ہمارا پورا خاندان شرمندہ ہو گیا ہے۔ سنان کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خود کو بیوقوف محسوس کر رہا تھا۔ اس کے اندر کی بے چینی اور پچھتاوا بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ باپ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں تھا۔ مجھے معاف کر دیں بابا۔ سنان کی آواز میں گہرا پچھتاوا تھا۔ میں نے جو کچھ کیا وہ بہت غلط ہے۔ میں تو تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن فضا، کیا وہ تمہیں معاف کرے گی؟ اور فضل دین، جب اسے علم ہوگا تو کیا گزرے گی اس پر؟ اس نے اپنی بیٹی کو بہت لاڈ پیار سے پالا ہے۔ بس اب جو بھی فیصلہ کرے گی وہ فضا کرے گی۔ تب تک تم مجھے حویلی میں اپنی شکل مت دکھانا۔ میر بخت نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ میر سنان کمرے میں بیٹھا اپنی بے وقوفی پر ماتم کر رہا تھا۔ وہ ایک تھپڑ کا بدلہ لینے چلا تھا اور مزید ذلیل ہو کر رہ گیا تھا۔ گھر کا کوئی فرد اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ لڑکی کیا چیز تھی، جب اس کے سامنے آتی تھی اس کو ذلیل و رسوا کر جاتی تھی۔ ابھی تو پتہ نہیں مزید کتنی ذلت باقی تھی۔ وہ غصے سے اپنے ہی بال نوچ رہا تھا۔ شام تک فضا کی حالت کافی سنبھل چکی تھی، لیکن ابھی بھی وہ خوف کا شکار تھی۔ رات کو ولیمے کی تقریب کے بعد وہ اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اس نے اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ ان کی خوشی غارت کرنے کی۔ سردار میر بخت نے بھی اسے منع کیا تھا کہ سنان کی حرکت کا ذکر کسی سے نہ کرے، اس کو تو وہ خود سیدھا کر لیں گے۔ وہ حویلی واپس آ گئی تھی، لیکن ابھی بھی میر سنان سے خوف کا شکار تھی۔ اگر دوبارہ اس نے اسے اپنے انتقام کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تو وہ خاموش نہیں رہے گی، بلکہ ابا کو سب سچ سچ بتا دے گی۔ اس نے سوچ لیا تھا، لیکن میر سنان اس دن کے بعد اس کے سامنے ہی نہیں آیا تھا۔ پتہ نہیں وہ شرمندہ تھا یا کوئی اور بات تھی، یا میر بخت نے اسے منع کیا تھا، لیکن وہ کمرے میں بھی نہیں آتا تھا بلکہ مہمان خانے میں سوتا تھا۔ فضا کو قدرے سکون محسوس ہوا تھا۔ کافی دن گزر چکے تھے۔ سنان مہمان خانے میں رہ کر تنگ آ چکا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں مزے سے آرام فرما رہی تھی اور وہ یہاں مہمان خانے میں پڑا تھا۔ میر بخت نے تو اسے حویلی کے اندر آنے سے ہی منع کر دیا تھا۔ وہ اس سے بے حد ناراض تھے۔
उसने चचा से मदद लेने का फैसला किया था। चचा, मैं तंग आ गया हूँ, खुदा के लिए बाबा से बात करें, मुझे हवेली में तो आने दें कम से कम, वो मिन्नत के अंदाज में बोला था। बरखुरदार, भाई साहब बहुत गुस्से में हैं और इनके गुस्से से तुम्हें मैं भी नहीं बचा सकता। क्या पता तुम्हारी सिफारिश करने पर वो मुझे भी यहाँ पहुँचा दे तुम्हारे साथ। वैसे मैं तुम्हें ये बता दूं कि औरत को कभी कमजोर न समझना चाहिए। इन औरतों में बड़ी पावर होती है। तुम्हें ऐसी हरकत करने की ज़रूरत क्या थी? देख लिया नतीजा, अब भुगतो। प्लीज़ चाचू कुछ करें। हाँ, एक सूरत हो सकती है, अपनी बीवी को मना लो। अगर उसने तुम्हें माफ़ कर दिया तो भाई साहब भी तुम्हें माफ़ कर देंगे। चाचू ने उसे मशवरा दिया था। क्या वक्त आ गया था, जिस लड़की से इंतकाम की मंसूबाबंदी करता था अब उसी को मनाना था। लेकिन इसे कोई मसला नहीं था। अपने दिल की बदलती हालत पर वो खुद भी हैरान था। गुस्से में ही सही, उसने फिजा को इतना सोचा था कि वो इसके दिलो दिमाग पर छा गई थी। उसे अफसोस था कि उसने ज़ारा और फिजा दोनों को दुख दिया था। सनान छुपते छुपाते दबे कदमों अपने कमरे में दाखिल हुआ था। फिजा खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। सनान के दिल को एक बार फिर मलाल ने घेर लिया। उसने अपने किए पर बेख्तियार खुद को कोसा। आहट पर उसने पलट कर देखा था और सनान को देखकर यकदम वो डर कर खड़ी हो गई थी। सनान ने आहिस्ता से कहा, फिजा प्लीज़ मुझसे डरो नहीं। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की, मगर अब मैं अपनी हर मुमकिन कोशिश करना चाहता हूँ कि तुम्हें खुश रख सकूं। फिजा ने नजरें उठाकर उसे देखा, मगर कुछ बोले बगैर दोबारा बाहर देखने लगी। सनान की आंखों में मायूसी के साथ साथ एक अज़म था कि वो फिजा के दिल से अपनी नफरत ख़त्म करके उसे जीत लेगा। चंद दिन मजीद गुजर गए थे। सनान ने हर रोज़ अपनी मोहब्बत और खलूस से फिजा का दिल जीतने की कोशिश की। कभी उसे बाग से फूल लाकर देता तो कभी उसकी पसंद की चीज़ें। एक दिन सनान ने फिजा को बकरी का एक छोटा सा बच्चा लाकर दिया था जो बिल्कुल लालू की तरह था। फिजा की खुशी की इंतहा न थी। ये आप मेरे लिए लाए हैं? हाँ, मीर सनान ने मुस्कुराकर कहा। फिजा ने धीरे से उसकी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी। सनान का दिल खुशी से झूम उठा। उसे यकीन हो गया कि फिजा ने अब इसके दिल के बदलाव को महसूस कर लिया है। दोनों के दरमियान मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ने लगी थी और वो एक नए सफ़र की शुरुआत के लिए तैयार हो रहे थे। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर कहानी आप तक बर वक्त पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा।